اذان ورلڈ فیملی، ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستو، ٹیکہ لگوانا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ٹیکہ کا نام سن کر ایک بار پریشان ضرور ہوتے ہیں۔ یہاں یہ سوال جنم لیتا ہے، ٹیکہ لگواتے وقت ایسا کیا کیا جائے کہ تکلیف کم ہو؟ امریکی سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں سوال کا ایک انتہائی حیران کن جواب دے دیا ہے۔ میل آن لائن کے مطابق 231 طالب علموں پر کی جانے والی اس تحقیق کے نتائج میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ ٹیکہ لگواتے وقت چہرے پر مسکراہٹ رکھیں یا اس طرح منہ بنا لیں جیسے آپ کو بہت برا لگ رہا ہو، تو آپ کو ٹیکے کی تکلیف بہت کم محسوس ہوگی۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے طالب علموں کے گروپوں کو چہرے سپاٹ رکھنے، چہرے پر ریگولر مسکراہٹ رکھنے، حقیقی مسکراہٹ رکھنے اور منہ بسورنے کے تاثرات لانے کو کہا۔ اس دوران انہیں ٹیکہ لگایا گیا۔ نتائج میں سائنسدانوں نے بتایا کہ جن لوگوں کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ تھی یا جن لوگوں کو منہ بسورنے اور چہرے پر ناگواریت کے تاثرات لانے کو کہا گیا تھا، ان کو ٹیکے کی 39 سے 40% کم تکلیف محسوس ہوئی۔ دوستو، ٹیٹو بنوانا ایک بذات خود کافی تکلیف دہ اور صبر آزما عمل ہے۔ ہمارے پیارے دین میں تو یہ سراسر حرام ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ٹیٹو بنوانے کے عمل میں سب سے زیادہ تکلیف کس جسم کے حصہ پر ہوتی ہے؟ یقیناً اس سوال کا جواب کوئی ایسا شخص ہی دے سکتا ہے جس نے جسم کے تقریباً ہر حصے پر ٹیٹو کھدوایا ہو۔ جی ہاں دوستو، دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے۔ برازیل کے 38 سال آدمی مارسیلو ڈی سوزا ریبیرو نے اپنے جسم پر 1000 سے زیادہ ٹیٹو بنوا چکا ہے۔ اس کے جسم کا 98% حصہ ٹیٹو سے چھپا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنی آنکھوں کے دیدوں پر بھی ٹیٹو بنوا رکھے ہیں۔ اسے جسم کے کسی حصے پر ٹیٹو بنواتے ہوئے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ گزشتہ دنوں جب اسے یہ سوال پوچھا گیا، اسے جسم کے کس حصے پر ٹیٹو بنواتے ہوئے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ گزشتہ دنوں جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا تو اس نے ایسا جواب دیا کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ ڈیلی سٹار کے مطابق مارسیلو سے جب سوال پوچھا گیا تو توقع تھی کہ وہ آنکھوں کے دیدوں کا نام لے گا، کیونکہ وہ جسم کا سب سے نازک حصہ تھا جس پر اس نے ٹیٹو بنوا رکھے تھے۔ دیدوں پر ٹیٹو بنواتے ہوئے اس نے اپنی بینائی تک داؤ پر لگا دی تھی۔ لیکن حیران کن طور پر مارسیلو نے بتایا کہ کان اس کے جسم کا وہ حصہ تھے جس پر ٹیٹو بنواتے ہوئے اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ مارسیلو نے اپنے ایک کان پر سبز اور دوسرے پر سیاہ رنگ کا ٹیٹو بنوا رکھا ہے اور کان چھدوا بھی رکھے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مارسیلو نے 15 سال کی عمر میں پہلی بار ٹیٹو بنوایا اور اس کے بعد آج تک وہ ٹیٹو بنواتا آ رہا ہے۔ دوستو، آج موبائل فونز انسان کی ضرورت بن چکے ہیں، مگر یہی موبائل فونز ایسے کاموں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ ان کے استعمال سے آدمی خائف ہو جائے۔ ان میں سے ایک صارف کی جاسوسی بھی ہے۔ بالخصوص شادی شدہ جوڑوں میں ایک فریق کی موبائل فون کے ذریعے دوسرے کی جاسوسی کرنے کے واقعات گاہے بگاہے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ کا شریک حیات آپ کے موبائل فون کے ذریعے آپ کی جاسوسی کر رہا ہے تو آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ کمپیوٹر کے ایک ماہر نے بالآخر اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میل آن لائن کے مطابق پاؤل ویلیسٹس نامی اس ماہر نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو اپنا فون آف کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور کال کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس میں کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے فون میں کوئی ایسا خفیہ سافٹ ویئر انسٹال کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے آپ کی جاسوسی ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاؤل نے مزید بتایا کہ اگر آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آپ کو غیر متوقع اشتہارات نظر آنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کے شریک حیات نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کے فون کے ذریعے کسی دوسری ڈیوائس میں سائن ان کر رکھا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگز میں جا کے فوری چیک کرنا چاہیے کہ آپ کا اکاؤنٹ کتنی ڈیوائسز پر سائن ان ہے۔ پاؤل نے لوگوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اپنے فون کی لوکیشن آف رکھنی چاہیے۔ یہ بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے آپ کے شریک حیات آپ کی نقل و حرکت کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فون اکثر آپ کے شریک حیات کے پاس رہتا ہے تو آپ کو ہر 2-4 دن بعد لوکیشن چیک کر لینی چاہیے کہ وہ آف ہے یا آن کی جا چکی ہے۔ اپنے فون پر استعمال ہونے والے ڈیٹا کی مقدار پر نظر رکھیں۔ اگر اچانک ڈیٹا کے استعمال میں اضافہ ہو جائے تو آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ بیٹری لائف کا اچانک کم ہو جانا بھی خطرے کی علامت ہے۔ ان دونوں صورتوں میں غالب امکان ہے کہ آپ کے فون میں کوئی جاسوسی سافٹ ویئر ڈال دیا گیا ہے۔ فرینڈز، دنیا کی معلومات، خاص طور پہ نظام قدرت اور دنیا کے مختلف شعبہ جات میں کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی معلومات آپ اذان ورلڈ پر دیکھتے ہیں۔ جڑے رہیں ہمارے چینل سے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سے آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ We will fly above the sky. We are heroes tonight.